ٹاکسک لوگ جو ان سے ہیں یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر رشتے میں پائے جاتے ہیں. ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بیوی خاوند بھی ہو سکتے ہیں، دوست یار بھی ہو سکتے ہیں، کولیگز بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور میں ابو جہل اور عمر، ابھی حضرت عمر جو ان سے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ اسلام کے نون قسم کے دشمن تھے. تو ایک طرف تو یہ ہو سکتا تھا کہ آپ انہیں اگنور کرتے اور اوائڈ کرتے، جو کرتے ہوں گے مثلا بحث میں اگنور اور اوائڈ کرتے ہوں گے، لیکن ساتھ کیا کرتے تھے؟ ان کے لیے دعا کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی کی انسلٹ ہوتی ہو تو اس کو کیسے، جو لوگ انسلٹ کر رہے ہیں اسے کیسے ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیں، اگر ہمارے پاس، اگر ہم دین کو بیس لائن بنائیں تو ہمارے پاس تین چار چوائسیز نکلتی ہیں. ایک شخص ہے آپ کے ساتھ وہ بےزتی کر رہا ہے، اور ٹاکسک لوگ، اگر آپ ویسٹرن سائیکالوجی پہ جائیں گے، ویسٹرن اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو اس میں تو اکثر اوقات یہ بھی لکھ دیا گیا ہوتا ہے کہ یار ٹاکسک لوگ جو ان سے اپنے آپ کو بچا لیں، رشتہ توڑ دیں. ویسٹ کا تو ایک سمپل تھا جواب ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ تو وہ اس لیے میں وہ جواب نہیں دے رہا. آپ کے پاس چوائس تو اویلیبل ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ کے وہ شخص کتنا کلوز ہے، ریلیشن شپ کیا ہے. مثلا اگر ایک شخص ایسا ہے جس کا ایک آپ نارمل سے آدمی ہیں، آپ کو ایک شخص کو بھی کچھ کہہ دیتا ہے، آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ پھر تو کہانی ختم ہو گئی ہے. لیکن اگر ایک ایسا رشتہ ہے جہاں پہ آپ بار بار آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس چوائسیز کیا اویلیبل ہے؟ ایک چوائس تو آپ کے پاس ہر حالت میں موجود ہے، جو ویسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ جی ان لوگوں کو، ٹاکسک لوگ جو ان سے ہیں یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر رشتے میں پائے جاتے ہیں. ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بیوی خاوند بھی ہو سکتے ہیں، دوست یار بھی ہو سکتے ہیں، کولیگز بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. تو آپ اگر آپ کا صبر کا پیمانہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، چوتھی آپشن تو آپ کے پاس ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، لیکن اس سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے؟ 3 آپشن آپ کے پاس اور بھی ہیں. سب سے پہلی آپشن اگنور کریں، اوائڈ کریں. اگنور اور اوائڈ صاف ذرا کئی ایسے رشتے ہیں جن کو آپ اگنور اور اوائڈ کر سکتے ہیں. دوست یار ہیں، آفس کے کولیگس ہیں، کوئی ایسے آپ کے جاننے والے کوئنٹنسز ہیں جن سے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، کم ملنا شروع کر دیں، اگنور کرنا شروع کر دیں ان کی باتوں کا. ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ ان کو اگنور کر سکتے ہیں، کسی کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بڑا، یعنی کہ آپ ایسے جگہ پہ اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں یا وہاں پہ آپ کے پاس چوائس اویلیبل ہے کہ آپ بزرگ ہیں تو اس کو اگنور کر دیں، اور اگر کوئی اور ہے تو اس کو اوائڈ کریں، یعنی کہ جس سے آپ اپنے ملنا اوائڈ کر لیں. دوست یار ہے اسے ملنا کم کر دیں. اور اگر کوئی بزرگ کہہ رہا ہے جہاں بھی آپ کو پتہ ہے یار میں نے ہفتے مہینے 10 دن میں جانا ہے، تو اگر آپ اگنور کر سکتے ہیں اگنور کر دیں. کیونکہ ہمیشہ جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ آرگومنٹس میں آپ کو پھنساتے ہیں، اور آپ کو آرگومنٹس میں پھنسا کے پھر آپ کی ہی باتوں کے آگے سے کچھ چیز نکال کے پھر اس پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ایسے ہی کوئی آپ سے کوئی بات پوچھیں گے، آپ بات کر لیں، کچھ بھی کر لیں، انہوں نے اس میں سے کچھ نکال لینا ہے، اور کچھ نہیں تو یہ کہہ دیں گے یار تم بات کیسے کر رہے ہو. دیکھیں ان کو اس سے کچھ ملتا ہے، اسی لیے انہیں ٹاکسک لوگ کہتے ہیں. ان کی کوئی اپنی مسئلہ ہے، ان کی کوئی اپنی نیڈ ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی. تو اس کے بارے میں قرآن پاک کا پہلا جو پرنسپل ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، سورۃ فرقان میں آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جہل یعنی کہ جہالت والے لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ سلام کہتے ہیں، یعنی کہ رفع شر کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اس ڈسکشن کو، آرگومنٹس کو اوائڈ کرتے ہیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نفرت ہے
ایسے لوگوں سے جو کہ آرگومنٹس پہ ایک بات کریں اس کا جواب اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے نا، آپ سے کسی نے کچھ پوچھا، آپ نے جواب دیا اور بات ختم ہوگی، اس نے اپنی بات کی، آپ نے اپنی بات کی، تحمل سے سنا، اس کے بعد سوچا، اس کے بعد اگلی بات کر دی کہ یار مجھے ذرا سمجھا دیں، یا میں ایگری نہیں کرتا، ٹھیک ہے آپ نہ ایگری کریں، پھر اگلی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر ہی بحث شروع کر دیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور جو نان ایشوز ہیں اس پہ آپ دائیں بائیں اوپر نیچے آپ بات کو گھمانا شروع کر دیں تو کہیں بھی نہیں پہنچیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں، وہ ایگوئسٹک ہو گئے، اس کا جواب نہیں دیتے، لڑتے پھرتے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان جاہل لوگوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں، یار جان چھوڑو ہماری۔ تو یہ ایک پہلا پرنسپل ہے، اگنور اور اوائڈ۔ تو کئی لوگ ایسے ہوں گے 80% جن کو آپ اگنور کر سکتے ہیں یا اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیں اگلا لیول۔ دوسرا لیول کیا ہے؟ دوسرا لیول یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہیں، جن کو آپ کھونا بھی نہیں چاہتے، جو آپ کے اچھے لوگ ہیں، عزیز لوگ ہیں، فیملی کے لوگ، دوست یار ہیں۔ اب ہمارے پاس اس کے بارے میں، اب یہ بڑا نفس کی بات ہے، اب ہمارا ان کے بارے میں کیا پریسیڈنٹ ہمیں دین سے ملتا ہے؟ آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور میں ابو جہل اور عمر، ابھی حضرت عمر جو ان سے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ اسلام کے نون قسم کے دشمن تھے۔ تو ایک طرف تو یہ ہو سکتا تھا کہ آپ انہیں اگنور کرتے اور اوائڈ کرتے، جو کرتے ہوں گے، مثلا بحث میں اگنور اور اوائڈ کرتے ہوں گے، لیکن ساتھ کیا کرتے تھے؟ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہاں تک ہمارے پاس موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اسلام کو ابو جہل اور عمر بن عبد الخطاب جون سے ہے اس سے مضبوط کر، اور اللہ تعالیٰ نے دعا سنی، اور وہی عمر بن الخطاب جون سے تھے، وہ اسلام کا کتنا مضبوط اور آپ کے خلفاء میں شامل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، بحث سے بچیں، اگنور کریں، اوائڈ کریں۔ جب بھی آپ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اوائڈ کریں، بحث نہ کریں، لیکن جب بھی ملاقات ہوتی ہے یہ پھر باز نہیں آتے، پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، پھر بدتمیزی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، تو اوائڈ کرتے کرتے دعا کیا کریں، اللہ ان کو عقل دے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو رستہ دکھا۔ تو شاید یہ رشتے اس طریقے سے بھی چل سکتے ہیں۔ دعا، اگر آپ کا اس چیز پہ ایمان ہے تو ایک چوائس آپ کے پاس یہ ہو سکتی ہے۔ تیسری، اس سے بھی بڑھ کے نفس کا امتحان ہے یہ اوائڈ کرنا پہلا سٹیپ ہے، دوسرا پھر ہے کہ آپ تھوڑے سے اور بہتر ہو کے کہیں اوائڈ کر دیا، یا دفعہ ہو جاؤ، جان چھوڑو، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اگنور کرتے ہیں لیکن دل میں آپ دعا کیے جا رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی آنکھیں کھول دے، کیونکہ آپ ہدایت جون سی ہے وہ صرف اس چیز کے اوپر تو ہدایت نہیں ہے، وہ پتہ نہیں اس شخص کو اپنی اس حرکت کی وجہ سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہوگا، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے اوپر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو تو معاف کرتے نہیں ہیں، اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کو آنکھیں کھولیں۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا نفس کا امتحان ہے وہ ہماری سورۃ حامیم سجدہ جو 41 نمبر سورت میں 34 نمبر آیت ہے، وہ بڑا ہی مشکل کام ہے، اور وہ میرا خیال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آپ کو واقعات بھرے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ آپ اس کا جانی دشمن ہے، وہ آپ کے ساتھ برے سے برا سلوک کر رہا ہے، اور آپ اس کو آگے سے تحفے تحائف بھیج رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی تکلیف کے اوپر، اس کی بربادی پہ خوش ہوں، یا آپ اس کو اگنور کر دیں، یا گھر میں بیٹھ کے صرف پیسیو ہو کے اس کے لیے دعا کر رہے ہوں، آپ آگے بڑھ کے اس کی برائی کو اچھائی سے لٹا رہے ہیں۔ اور یہی ایگزیکٹلی قرآن پاک میں آیت ہے، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، تو کیا کیجئے، دفع کر دیجئے اس چیز کو، یعنی کہ اس کو لٹا دیجئے، یعنی کہ برائی کو لٹا دیجئے اچھائی سے، اس کے برے قدم کو، اس کے اوپر سلام کہہ دیں، اس کو تحفہ بھیج دیں، اس کو کوئی گفٹ دے دیں، اس کو کوئی اور فیور دے سکتے ہیں،
تو برائی کو لوٹا دیجئے اچھائی سے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو شخص تیرے اور اس کے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ تیرا مخلص دوست ہو، وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے نہ بھی بنے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بن جائے گا۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک بار بار کہتے ہیں کہ یہ جن کو عقل آ جاتی ہے، جن کو نظر آ بھی جاتا ہے، بہت خوش قسمت والے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس چیز کا اجر ملتا رہے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس گیم میں ہارنا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کی انویسٹمنٹ یہ ضائع نہیں جائے گی۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتاب کے اندر ایک گائیڈ لائن کو پکڑ کے چل پڑتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، آپ کو اس دنیا میں اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں اس کا ریوارڈ نہ بھی ملے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ ریوارڈ کہیں اور سے ملٹی پلائی ہو کے آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے آپ کا کہ اللہ کے پاس آپ کی ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کو ہوش میں آپ کا دوست نہ بنے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس عادت سے آپ کے اور ہزاروں لاکھوں دوست نہ بنے اور دعائیں دینے والے نہ بنے اور آپ کو اللہ کی طرف سے اور نعمتیں اور بلیسنگز نہ ملے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تین چیزیں آپ کے پاس بڑی سالڈ قسم کی موجود ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ جس بارے میں بات پوچھ رہے ہیں وہ رشتہ کون سا ہے، تو اب آپ خود دیکھیں کہ وہ رشتہ کون سا ہے۔ آپ دوست کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سسرال کے بارے میں بات کر رہے ہیں، والدین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہسبینڈ اسپاؤزز کے بارے میں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کس سے کون بےزتی کر رہا ہے، کس کی بات کر رہا ہے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو جنیرک گائیڈ لائنس ہیں وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ اب یہ تین چیزیں کرنے کے بعد پھر اگر آپ کو لگے کہ یار میں سب کچھ ٹرائی کر رہا ہوں اور یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر معنی کیا ہے کہ اگر آپ اگنور اور اوائڈ کر سکتے ہیں پھر بھی بات نہیں آ رہی، کیونکہ رشتہ ایسا ہے کہ اگنور اور اوائڈ ہو ہی نہیں سکتا، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بات ہونی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہو نہیں پا رہی، آپ بیمار ہو رہے ہیں اور اس کے گھر پہ اثرات بڑھے ہیں، تو پھر آپ کے پاس وہ چوائس تو اویلیبل ہے کہ آپ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔ وہ چوائس تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ تھا، بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی دا ویری فرسٹ چوائس۔ لیکن بعض دفعہ وہ میں اکثر کہا جب میں انگلش موویز دیکھتا ہوتا تھا اور ایسی سینما والی موویز نہیں دیکھتا ہوتا تھا، تو بڑی امریکہ میں جب ہم تھے تو مجھے عادت پڑ گئی تھی، ہال مارک چینل کی بڑی فیملی موویز ہوتی ہیں جس کو آپ ٹی وی سیریز کہتے ہیں، تو وہاں پہ ایک بڑی چیز نظر آتی تھی۔ میں اکثر کہا لوگوں سے کہتا ہوں سویلائزیشن کی انتہا دیکھیں۔ سویلائزیشن کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کو طلاق بھی دے دیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن ان میں انسانیت، وہ رشتہ ٹوٹا ہے، انسانیت کا رشتہ تو نہیں ٹوٹا۔ ابھی آپ کے سامنے ریسنٹلی ڈائیورس ہوئی ہے، بڑی مشہور ڈائیورس جسے آپ کہتے ہیں، یہ امیزون کے مالک تھی اور اس کی بیوی کو کتنے بلینس ملے ہیں، ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ ملا کے دے اسٹے ان ٹچ ود ایچ ادر، ایک دوسرے کے لیے گڈ وشز برقرار رہتی ہیں، کمیونیکیشن کا چینل اوپن رہتا ہے۔ مجھے پاکستان میں ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کب، ہمیں نہ دوستی نبھانے کا طریقہ آتا ہے نہ دشمنی نبھانے کا طریقہ آتا ہے۔ ہم پتہ نہیں یہ سویلائزیشن میں اتنی دور رہ گئے ہیں کہ میں نے کم ہی دنیا میں زندگی میں ایسے لوگوں کے، میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں وہ ایک طرف ایکسٹریم پہ چلے ہوتے ہیں، پھر دوسری ایکسٹریم پہ چل پڑتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، اور پھر ایک دوسرے پہ الزامات کی فضول الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو میں اکثر کا سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اگر سب کچھ اتنے برائیاں تھیں تو پھر ایک بندہ جب ان ساتھ یہ الزام لگا رہا ہے تو پھر میرا اس پہ کوشچن ہے کہ تم پھر اس کے ساتھ اتنے سال کیوں رہ رہے تھے، اب تمہارا کردار پھر کیا تھا؟ تو بعض دفعہ میں اس لیے کہتا ہوں جب غصے میں جملے بول رہے ہوتے ہیں نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ آپ کا نفس بول رہا ہے، اور ہم غصے کے اندر ہی سب کچھ بول دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا دن ہی ہے جو جیتنا ہے، جنگ لفظوں کی جنگ ہی جیتی رہو، اور لفظوں کی جنگوں سے بھی کبھی جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ جیتنے کے لیے تو صبر چاہیے، تحمل چاہیے۔ قرآن پاک تو بھرا ہوا ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر والے ہیں، جو ثابت قدم ہیں۔
آج تو آپ لفظوں کی جنگ جیت کے جس کو مرضی ذلیل کر دیں اور کر دیں، وقت بتائے گا. ثابت قدم رہیں گے آپ، صبر کرتے رہیں گے تو وقت بتائے گا، اور وقت کسی دن آپ کی فیور میں آئے گا اور لوگوں کو نظر آتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے تاریخ بھری ہوئی ہے اس چیز کو. لیکن ہم کیونکہ سویلائزڈ ہیں نہیں، شاید سویلائزیشن میں بہت پیچھے ہیں، یہ ہمارا یہاں کا جو کلچر تھا اس نے ہمیں پتہ نہیں کیا سکھایا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی دروازہ کھڑکی کوئی چیز کھلی نہ رہ جائے، کسی کو نکالنا ہے تو اس کو ایسے بے عزت کر کے نکالا جائے کہ واپسی کا کوئی رستہ. اور وہ شخص بھی ایک، ان کا کہتے ہیں نا تالی ایک ہاتھ سے کبھی بجی نہیں، تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک شخص ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں بھائی تم نے یہ غلط کیا، اگر وہ اچھے طریقے سے جائے، اچھے طریقے سے بات رہے اور اسی لمٹ باؤنڈری میں رہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہاں سے سن کے باہر جاتا ہے، باہر جا کے کہتا ہے دیکھو جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وجہ سی بھائی ایک میرے سامنے ایک طلاق کا کیس آیا. تو کب پتہ کہ چل رہا ہے جناب اس کا تو 10 سال پرانا افیئر تھا، تو 15 سال. بات یہ کہ 15 سال سے تو آپ کی لڑائی نہیں ہوئی، اب آپ اس چیز کو کیوں ریپیٹ کر رہی ہیں؟ اگر یہ ڈیڈ ایشو ہے تو اس وقت جو ایشو ہے اس پہ بات کریں نا. اب آپ باہر جا رہے ہیں تو اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے جھوٹ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. وہ تو یہ بھی کرتا تھا. اب صابر ہے انسان کا دماغ ہے، اس نے جسٹیفائی تو کرنا ہے. لیکن لوگ کوسچن پوچھیں گے کہ یار تم نے غلط فیصلہ کیا، اگر صحیح بات بتا دیں تو وہ کیا اپنے آپ کو غلط فیصلے کو بھی لوگوں کی نظروں میں ٹھیک بتانے کے لیے نمک مرچ مسالہ لگائیں گے کہ نہیں وہ تو یہ بھی کرتی تھی یا کرتا تھا، وہ تو یہ بھی ایسا تھا جی، وہ تو وہ بھی تھا نا جی، یہ ایسا بھی تھا نا جی. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اپنے آپ کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا جانوروں کو تربیت دینا بہت آسان ہے. بیہیویئر سائنس کہتی ہے کہ انسانوں کو بیہیویئر کو موڈیفائی کرنا بہت مشکل ہے، جانوروں کو ٹرین کرنا بہت آسان ہے. انسان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کو جانوروں کے ساتھ علیحدہ اللہ نے اس کو عقل بھی دی ہے، اس کو ڈفرینٹ پرسنالٹیز بھی دی ہیں. آپ کے سامنے جانور تو آج بھی اسی طریقے سے آٹومیٹڈ چل رہے ہیں. انسان کے پاس چونکہ چوائس اللہ نے دے دی ہے، عقل دے دی ہے، اس کو ایک ایسا ریشنلزم دے دیا، اس کو ایموشنز دے دیے ہیں کہ بعض لوگ ایموشنز کی طرح دبے ہوئے ہیں اور جب غصے میں آتے ہیں، ایموشنز میں آتے ہیں تو وہ لاجک شاجک ریشنلزم سب ختم ہو جاتی ہے. بھئی آپ کو سوچیں نا، ایک رشتہ تو ایک ہے جو میاں بیوی کا رشتہ، وہ تو آپ نے توڑ دیا، وہ تو آپ توڑ سکتے ہیں نا. لیکن جو اولاد کا، جو باپ کا رشتہ ہے یا ماں کا رشتہ ہے، وہ تو نہیں ٹوٹنے والا. وہ تو آپ توڑ بھی دیں، میاں بیوی نہ بھی رہیں تو باپ اور ماں تو وہی رہیں گے. تو اگر باپ اور ماں وہی ہیں اور کل کو آپ نے بچوں کی خاطر ایک دوسرے کو ملنا، تو آپ کے خیال میں آسان طریقہ نہیں؟ قرآن پاک میں ورڈ ہے طلاق بھی دو آسان طریقے سے، لیکن یہاں پہ کون سا آسان طریقہ ہے؟ یہاں پہ تو آپ میڈیا سے شروع ہو جائیں، کسی جگہ بھی آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں لوگوں کی اپنی بائسز کی وجہ سے کیسے کیسے الزامات لگائے جاتے ہیں اور کیسی اور یہ پینڈولم پھرتا رہتا ہے. کسی معاشرے میں، کسی سویلائزیشن میں آپ کو لگے گا عورتوں کے اوپر الزام زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم. کسی طرف آپ کو لگے گا اوپر والے معاشرے میں سویلائز میں کہ آدمیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آدمیوں پہ فضول الزام لگائے جا رہے ہیں. کسی زمانے میں عورت کے اوپر الزام لگائے جاتے تھے یہ بد کر، آج کل ہر آدمی کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں یہ بد کردار. تو یہ تو زمانہ ہے، کبھی ادھر پینڈولم تو کبھی ادھر پینڈولم. لیکن سویلائز معاشروں کے اندر بات اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ بات کی جاتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ ایکسٹرنل فیکٹر نا، وہ ایک بیوی جا کے یہ کہ بس میرا خیال ہے جی وی ہیو لیوڈ فار سو مینی ایئرس، تو اب ہم نے سوچا کہ ہم اب علیحدہ زندگی گزار لیتے ہیں. یا ایک آدمی کہے کہ جی بس بڑی دیر سے میں رہ رہا ہوں، میں زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، میں جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں، میری بیوی شہر والی ہے، میں نہیں جانا چاہتی. تو صاحب ذرا اس کے گھر والے تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو پاگل ہو گیا. اس کی بیوی، اس عورت کو گھر والے بھی یہی کہیں گے. اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹاکسیسٹی ہے اوور آل تو آپ ختم نہیں کر پاتے. وہ چوائس تو اویلیبل ہے کہ آخر میں کہ آپ اس کو ریلیشن شپ کو ان لوگوں کے ساتھ جن کو نہ آپ اگنور کر سکتے ہیں، نہ اوائڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ دعا بھی ان کے لیے کیے جا رہے ہیں، آپ ان کے لیے نیکی کو، بدی کو نیکی سے لٹاتے بھی آ رہے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اور آپ کو لگے کہ اب آپ بھی زیادتی کرنے پہ آ گئے ہیں یا آپ سے زیادتی ہو جائے گی یا ظلم ہو جائے گا، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ
اس کو آسان طریقے سے، اگر ایک چیز آسان طریقے سے چل نہیں سکتی تو اس کو آسان طریقے سے بند کر دیا جائے. یہ چوتھی جو ویسٹرن سائیکالوجی ہے وہ اس کے اوپر بات کرتی ہے، لیکن ایز مسلم ہمارے پاس یہ 3 آپشنس ہی موجود ہیں. جزاک اللہ.